کہ حکومت نے طے کر رکھا ہے کہ اس کمیونٹی کو بالکل دیوار سے لگا دینا ہے۔ پوری ایک کمیونٹی کو 9 مہینے سے اس کی پوری لیڈرشپ کو انگیج کر دیا گیا ہے اس ایک پرٹیکولر ایک ایشو پر۔ آج جو بحث ہو رہی تھی کورٹ کے اندر، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ثابت کیجئے کہ یہ مذہب کا بالکل بنیادی حصہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر مذہب کی آزادی بھی ہے تو یہ مذہب کی آزادی پر بھی سیدھا سیدھا اٹیک ہے، اور یہ ہمارے اقلیتوں کے حقوق پر بھی اٹیک ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہی آئے ہیں۔ کبھی فنڈامنٹلزم کے نام پہ ہم نے بتانا شروع کیا، کبھی شدت پسندی کے تعلق سے ہمارے اوپر الزام آیا، کبھی ہم نے 3 طلاق کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا، کبھی ہم نے UCC کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا۔ پوری ایک کمیونٹی کو 9 مہینے سے اس کی پوری لیڈرشپ کو انگیج کر دیا گیا ہے اس ایک پرٹیکولر ایک ایشو پر، اور جو بحث ہو رہی تھی اس بحث پر بھی بات پر بھی کچھ موٹی طور پر کچھ بات رکھوں گا۔ یعنی ایک کمیونٹی جو آلریڈی تعلیمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، مختلف لحاظ سے، مختلف رپورٹوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی پچھڑی ہوئی ہے، اس کو مزید نئے مسائل میں روزانہ الجھا دیا جائے تو کبھی وہ پازیٹیو اور کریٹیوٹی کے انداز میں وہ آگے نہ سوچ سکتی نہ آگے بڑھ سکتی، کیونکہ ایک مسئلے کو آج ہم ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ ریزرو ہو گیا فیصلہ کیا آئے گا نہیں کہہ سکتے، ایک مسئلے سے ہم نکلیں گے، ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی نیا ایک مسئلہ انہوں نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہو کہ پھر ہمیں اس کے لیے لگنا ہوگا۔ آج جو بحث ہو رہی تھی کورٹ کے اندر، اور جس انداز میں ہم سب لوگوں نے چونکہ لائیو تھی سبھی نے دیکھا ہوگا کہ بات مذہب کے میں ڈائریکٹ انٹرفیرنس کی ہو رہی ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ثابت کیجئے کہ یہ مذہب کا بالکل بنیادی حصہ ہے یا نہیں ہے، ایسینشل پارٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں کورٹ کے ذریعے سے اس انداز میں لائی جائیں گی اور ڈائریکٹ انٹرفیرنس کیا جائے گا، جبکہ واضح طور پر اقلیتوں کو اپنے ادارے بنانے، ان کو چلانے، ان کے حساب سے اپنا نظم نسق کرنے کی آزادی ہے۔ پھر مذہب کی آزادی بھی ہے تو یہ مذہب کی آزادی پر بھی سیدھا سیدھا اٹیک ہے، اور یہ ہمارے اقلیتوں کے حقوق پر بھی اٹیک ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جانتے سب کچھ ہیں، کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ چیز ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو جبر کیا جا رہا ہے، جو حق تلفی کی جا رہی ہے، اس کو بھی اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر سے ہی، یعنی مسلم کمیونٹی سے بھی، چاہے وہ بہت تھوڑی آوازیں ہوں، چاہے وہ چند گنے چنے نام ہوں، ان کے ذریعے سے بھی یہ بات کہلوائی جا رہی ہے، اور ان کو بھی ہمارے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ہاں صاحب بالکل صحیح ہے، اور وہ لوگ بھی یہ بات کہنے کہ کچھ لوگ کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ ہاں صاحب وقف نے کیا کیا ہے، وقف کے اندر یقیناً کرپشن ہے، اس کو دور ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ہمارے اندر سے ہم دور کریں گے یا کوئی ہمارے اندر مداخلت کر کے دور کرے گا؟ اگر اس طرح سے ہے تو پھر دوسرے مذہب کے اندر، دوسری کمیونٹی کے اندر بھی کیا اسی انداز سے حکومت کا انٹرفیرنس، جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، کیا اس کا انٹرفیرنس ادھر بھی جاری ہے؟ یا صرف اصلاح صرف انہوں نے قسم کھا کے رکھی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہی آئے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو عجیب سی لگتی ہے کہ حکومت بننے کے بعد یہ بات کہی جاتی دستور کے تحت کہ حکومت پر سب کی حکومت ہے، لیکن یہ حکومت اپنے پورے رویے سے یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، وہ کسی خاص کمیونٹی کی حکومت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کورٹ میں سرکار فریق نہیں ہے، بلکہ یعنی وہ سرکار کی بجائے کوئی اور فریق ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو سرکار کو تو بالکل ایک بیلنس اپروچ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کو سب کی نمائندگی کرنا چاہیے۔ واقعی اس کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی بات، ایکویلٹی کی بات، جسٹس کی بات، اس انداز کی بات ہو، سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی جو بات ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے، لیکن بالکل ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے طے کر رکھا ہے کہ اس کمیونٹی کو بالکل دیوار سے لگا دینا ہے، اور
اب اس کی ٹیکنیکلٹیز میں اس لیے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ ہمارے آج کے وقتہ گن اس پر بہت تفصیل سے بات رکھیں گے. آپ کو میڈیا کے لوگ بھی ہیں, وکیل صاحبان بھی ہیں, جے پی سی کے ممبران بھی ہیں, وہ سارے لوگ یہ بات یہاں پر آپ کے سامنے ساری باتیں رکھیں گے. لیکن چونکہ کمیونٹی کے سوچنے سمجھنے والے لوگ بھی ہیں, میں ان کے سامنے ایک ناقص سی بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ایک ڈیفینسو اپروچ کے تحت اور اس انداز میں ہمارے سامنے معاملہ آ رہا ہے کہ ہم بس اپنے مسائل کے حل میں ہی, کبھی ہم نے ٹیررزم کے مسئلے پر ہم نے کانفرنس کرنا شروع کی اور یہ بتانا شروع کیا کہ نہیں اسلام کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, کبھی فنڈامنٹلزم کے نام پہ ہم نے بتانا شروع کیا, کبھی شدت پسندی کے تعلق سے ہمارے اوپر الزام آیا, کبھی ہم نے 3 طلاق کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا, کبھی ہم نے یو سی سی کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا. تو ہم تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری توانائی, ساری انرجی, سارا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, ہمارے وسائل, وہ سارے کے سارے صرف دفاع کے اندر خرچ ہو رہے ہیں. اور کوئی بھی کمیونٹی صرف دفاع کرتی رہتی ہے یا اپنے دفاع میں لگی رہے تو وہ ترقی نہیں کر سکتی. ترقی کے لیے بہت ضروری ہے, بہت بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کے لیے پیس بھی ہو اور خوشحالی بھی ہو, وہ تعلیمی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے بھی وہ ایک اچھے مقام پر ہو, تبھی اس کی ترقی ہو سکتی ہے, تبھی آدمی ترقی کے بارے میں سوچ سکتا ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اے پی سی آر کا اور آئی ایم سی آر کا کہ انہوں نے آج کا یہ پروگرام رکھا اور بات رکھنے کا موقع دیا. بہت شکریہ. دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں.